ہمارا پیارا ملک پاکستان جہاں معیشت کا دیوالیہ ہو رہا ہے، ہم مانگے تانگے سے ادھار پر ادھار لے کر ملک چلا رہے ہیں۔ ہماری اشرافیہ ملک کے اندر تو دولت میں کھیل رہی ہے، لیکن ملک سے باہر بھی مہنگی سے مہنگی اور لاتعداد پراپرٹیز بنا رہی ہے۔ دبئی سے آنے والی حالیہ رپورٹس نے تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے۔ یہ رپورٹس 6 ماہ کی انویسٹیگیشن کے بعد منظر عام پر آئی ہیں اور اسے کنڈکٹ کیا ہے آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے۔ تقریباً 18 ملکوں کے صحافیوں نے اس تحقیق میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ پاکستان میں ڈان اخبار اور جنگ دی نیوز نے اس کی چھان پھٹک کی ہے۔ سامنے آنے والی معلومات میں پاکستان کے کم از کم 17,000 لوگوں کی 23,000 پراپرٹیز جن کی ویلیو 12 سے 13 ملین ڈالر ہے۔ سامنے آنے والے ناموں میں بڑے بڑے سیاستدان، ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز، بزنس مین اور کئی دیگر نامور افراد ہیں۔ خصوصی طور پر نمایاں لوگوں میں میاں نواز شریف کے بیٹے حسین نواز، آصف زرداری خاندان، فیصل باوڈا، محسن نقوی، شرجیل میمن، حامد مختار شاہ اور دیگر کئی ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز اور نمایاں شخصیات کے نام آ رہے ہیں اور ان کی طرف سے وضاحتیں بھی پیش کی جا رہی ہیں کہ یہ ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں۔ تو آئیے ان کا موقف سنتے ہیں۔ ترجمان بلاول بھٹو کہتے ہیں بلاول اور آصفہ کے تمام اثاثہ جات ڈکلیئرڈ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اہلیہ کے نام دبئی میں خریدی جائیداد باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے۔ ترجمان بلاول بھٹو نے وضاحت کی کہ بلاول اور آصفہ بھٹو نے جلا وطنی میں پرورش پائی۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد یہ جائیداد ان کی اولاد کو وراثت میں ملی۔ محسن نقوی کہتے ہیں جائیداد کو جمع کرائے گئے ٹیکس گوشواروں میں بھی ظاہر کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے جمع کرائے گئے گوشواروں میں بھی اس جائیداد کو ڈکلیئر کیا۔ شرجیل میمن کہتے ہیں الیکشن کمیشن اور ٹیکس حکام کے پاس معلومات کو سنسنی خیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس طبقہ اشرافیہ کا موقف تو اپنی جگہ، مگر عوام تاحال یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے ذمے قرض سے زیادہ دولت تو ان کی خالی ایک ملک میں پراپرٹیز کی ہے، اور یہ سارا سرمایہ بیرون ملک منتقل کیسے ہوتا ہے؟ اگر ایک ملک کے ایک شہر دبئی میں اتنے اثاثے ہیں تو پوری دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اثاثے ہوں گے اور کتنے ہوں گے۔ تو چلیے اس موضوع پر عوام کی رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ یہ باہر سے، یہ یہاں سے پاکستان سے پیسے لے کے گئے اور باہر انہوں نے پراپرٹی بنا لی ہیں۔ اگر یہ سارا پیسہ یہ واپس لے کے تو شاید یہ پاکستان کا سارا قرضہ بھی ختم ہو سکتا ہے اس سے۔ یہ تو تھوڑی پراپرٹیز ہیں، اس کے علاوہ کافی پراپرٹیز ہوں گی جو باہر ملکوں میں پڑی ہیں۔ یہ تو ایک ہلکا سا آپ کو پتہ چلا ہے۔ یہ جو ہمارے حکمران ہیں جن کو ہم نے ووٹ وغیرہ دیا ہے کہ یہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں یہ سیٹ کریں گے، لیکن یہ باہر جا کے اپنی پراپرٹیاں بنا رہے ہیں۔ جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ ادھر پراپرٹی بنا رہے ہیں، ادھر کوئی چیزیں کیوں نہیں بناتے؟ پراپرٹیز باہر نکلتی ہیں، بیسیکلی یہ کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے جو ادھر سے ہمارے غریب عوام کا لوٹ کے تو یہ جا رہا ہوتا ہے دوسرے ملکوں کے اندر، اور یہاں نہ صرف ایک کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، دوسرا ایک فورن کرنسی جو ہے ڈالر وہ ڈرین ہو رہے ہوتے ہیں ادھر سے۔ ابھی تو بڑا کچھ نکلے گا ان کا نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لوٹا ہوا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ سب یہیں سے جمع کر کے وہاں لے گئے دبئی کما کے۔ کون روکے گا ان کو بھائی؟ جو IMF سے جو انہوں نے پیسہ لینا ہے وہ نہیں لیں، یہاں سے پورا کریں۔ یہ تو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، آج کا تھوڑی ہے، سب کو پتہ ہے کیسے چلا گیا۔ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ لیگل بھی ہے یا انلیگل ہے۔ ہم کیسے بغیر تحقیق کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے یا انلیگل ہے؟ لوگ اپنا پیسہ لیگلی بھی تو باہر لے کے جاتے ہیں۔ 14 مئی کو منظر عام پر آنے والی دبئی پراپرٹی لیکس تہلکہ خیز انکشافات سے بھرپور ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ غیر ملکیوں کی جائیدادوں میں پاکستان کا دوسرا نمبر ہے۔ یہاں تک کہ سعودیہ سمیت کئی بڑے بڑے ملک بھی اس مال چھپاؤ پالیسی میں ہم سے پیچھے ہیں۔ 12 سے زائد ریٹائرڈ جنرلز کے نام بھی پراپرٹی لیکس میں شامل ہیں۔ مرحوم جنرل پرویز مشرف اور سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ پاکستان سے باہر جائیداد کا ہونا غیر قانونی نہیں ہے۔ بیرون ملک کام کرنے والے بہت سے لوگوں کی جائیدادیں بیرون ملک ہوتی ہیں، لیکن یہ طبقہ اشرافیہ جو کہ پاکستان کی زبوں حالی اور پیسوں کی کمی کا رونا روتا رہتا ہے اور باہر قرضوں کے حصول کے لیے در بدر بھٹکتا رہتا ہے اور وطن کی ترقی کی خاطر اپنے کپڑے بیچنے سمیت جان تک قربان کرنے کے دعوے دار، تو یہ دنیا بھر میں موجود اپنی پراپرٹیز میں سے صرف دبئی میں موجود پراپرٹیز کو ہی وطن پاکستان کے لیے وقف کر دیں، اس ملک کے لیے وقف کر دیں جس سے مال کما کر انہوں نے دنیا بھر میں محلات خرید رکھے ہیں۔ اگر یہ ایسا کر دیں تو پاکستان پر موجود تمام قرضہ 10 دفعہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ٹیکس حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رپورٹ کی مکمل تحقیق کریں اور ان پراپرٹیز کو خریدے جانے کے لیے ملک سے باہر بھیجے جانے والے پیسوں کے میکنزم کو بھی ڈھونڈیں اور ہماری ملکی دولت کے یوں بے دریغ باہر جانے کا راستہ بھی روکیں۔
اگر ایسا نہ کیا گیا تو عوام یوں ہی غربت کی چکی میں پستے رہیں گے اور اشرافیہ دنیا بھر میں اپنی جائیدادوں کے انبار لگاتے رہیں گے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن دبائیں اور سیٹنگ آل پر کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔